آپ کو آج کی اس ویڈیو میں اصل کہانی بتانے جا رہی ہوں کہ اب تک کتنی لڑکیاں اپنی جان سے جا چکی ہیں، اوور ڈوز کا معاملہ کیا ہے، اس سے کون سے اور دھندے منسلک ہیں، اس لیے آپ نے آج کی ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھنا ہے۔ یہ پورے پاکستان میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، انڈر گراؤنڈ پارٹیز تھرو کی جاتی ہیں، جس کو ہم ذرا سادہ زبان میں کہہ دیں تو رقص و سرور کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، جس میں ایسی بہت سی خواتین بھی آتی ہیں۔ دراصل یہ وہ خواتین ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں سے قطع تعلقی کر لی ہوتی ہے، وہ اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے اس طرح کی پیشوں میں ملوث ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں فرا اقرار، اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب جہاں کہیں ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ خوش باش انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں۔ سوشل میڈیا پر ایک خبر میری نظر سے گزری کہ کراچی میں ایک فارم ہاؤس پر 12 لڑکیاں اپنی جان سے گئیں اور ان کی لاشوں کی برآمدگی کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب 27 ستمبر کو سچل تھانے کی حدود سے ایک لڑکی کی کمبل میں لپٹی ہوئی لاش برآمد ہوئی۔ تو جب یہ معاملہ میں نے دیکھا، مجھے اندازہ ہوا کہ جس طرح سے یہ معاملہ بیان کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، یہ معاملہ اتنا سادہ اور آسان نہیں ہے۔ اس حوالے سے پولیس نے کچھ گرفتاریاں بھی کی ہیں۔ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ جو ہے سندھ پولیس کا، انہوں نے اس پر تفتیش بھی کی ہے، اپنی رپورٹ بھی جاری کی ہے، اور ایس ایس پی ہیں جنید شیخ، جنہوں نے یہ بتایا کہ ممنوعہ ادویات کی استعمال کے باعث جو لاش ملی ہے، جس لڑکی کی بھی ہے، اس کی موت کا باعث بن گئی ہے۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک سرکاری اہلکار اس میں ملوث ہے، اس کے فارم ہاؤس پر یہ واقعہ پیش آیا اور ملی بھگت کر کے جو وہاں کے ملازمین ہیں انہوں نے کمبل میں لپیٹ کر اس کو دفن کر دیا۔ اب ایک لڑکی کی لاش برآمد ہوتی ہے 27 ستمبر کو، اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلتا ہے اور ایک ایک کر کے 12 لڑکیوں کی لاشیں برآمد ہوتی ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کوئی کمپلین نہیں ہے ان لڑکیوں کی گمشدگی کی، کوئی سامنے نہیں آیا ہے جنہوں نے کہا ہو کہ ہمارے گھر سے ان کا تعلق ہے، یا یہ ہماری بیٹی ہے یا بہن ہے، یا کوئی بھی خاندان کا فرد سامنے نہیں آیا ہے۔ اس لیے یہ معاملہ بڑا مشکوک سا ہو جاتا ہے۔ اپنے ذرائع سے اس پر تفتیش ہم نے مکمل تو نہیں کی، جاری رکھے ہوئے بہت سے پہلو سامنے آئے ہیں۔ اس کی جو اصل کہانی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ صرف 12 لڑکیوں کے مر جانے کا، ان کی موت واقع ہونے کا واقعہ نہیں ہے، اوور ڈوز ہونے کا واقعہ نہیں ہے۔ فارم ہاؤس جو ایک بتایا جا رہا ہے وہ ایک نہیں ہے، اس کے پیچھے کون کون ملوث ہے وہ نام بھی ہمارے سامنے ایک ایک کر کے آتے جائیں گے۔ تو میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں اصل کہانی بتانے جا رہی ہوں کہ اب تک کتنی لڑکیاں اپنی جان سے جا چکی ہیں، اوور ڈوز کا معاملہ کیا ہے، اس سے کون سے اور دھندے منسلک ہیں، اس لیے آپ نے آج کی ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھنا ہے۔ ایک فارم ہاؤس نہیں ہے، اور یہ صرف کراچی کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، انڈر گراؤنڈ پارٹیز تھرو کی جاتی ہیں، جس کو ہم ذرا سادہ زبان میں کہہ دیں تو رقص و سرور کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، جس میں ایسی بہت سی خواتین بھی آتی ہیں۔ دراصل یہ وہ خواتین ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں سے قطع تعلقی کر لی ہوتی ہے، وہ اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے اس طرح کی پیشوں میں ملوث ہو جاتی ہیں، جسم فروشی پر اتر آتی ہیں، پھر وہ اپنے گھر سے دور انہی جگہوں پر رہتی ہیں جہاں پر کچھ خواتین ان کو جسم فروشی کے دھندے پر لگا کر ان کو آگے اسی کام پر بھیجتی ہیں۔ تو اس طرح کی جو گیدرنگز ہوتی ہیں وہاں پر ان لڑکیوں کو بھیجا جاتا ہے۔ کچھ لڑکیاں اپنی مرضی سے جاتی ہیں، کچھ لڑکیاں اس طریقے سے چلی جاتی ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا۔ وہاں پر ڈرگز کا کاروبار میں پہلے بھی ویڈیوز میں کہہ چکی ہوں، جب بہاولپور یونیورسٹی کا واقعہ بھی ہوا تھا تو اس پر انویسٹیگیشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ جال پورے پاکستان میں پھیل چکا ہے، تو یہ مافیا بھی اس میں ملوث ہوتا ہے، وہاں پر سپلائی دی جاتی ہے ڈرگز کی، جس میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں، ممنوعہ منشیات بھی شامل ہیں۔ تو ان کی اوور ڈوز ہو کے یہ لڑکیاں بعض اوقات نشے کی حالت میں ہوتی ہیں، کہیں پھسل گئیں، گر گئیں، وہ جان سے جاتی ہیں، یا وہاں پر ہاتھا پائی ہو جاتی ہے، فائرنگ کرنے سے کوئی دریغ نہیں کرتا، اور ان کی جانیں چلی جاتی ہیں، یا پھر اسی طرح اوور ڈوز ہونے کے بعد ان کی موت واقع ہو جاتی ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی والی وارث سامنے نہیں آتا۔ تو یہ بھی ایسا ہی واقعہ ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ جو 12 کی تعداد بتائی جا رہی ہے، دراصل یہ 12 لڑکیاں نہیں ہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ ایک لاش کے ملنے کے بعد معاملہ سامنے آیا ہے، اور بات وہی ہے کہ وہ لاوارث لڑکیاں ہیں، ان کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں رہا، اس بارے میں کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، اس لیے یہ معاملہ ذرا دب کر رہ گیا ہے۔ اور پولیس بھی ظاہر ہے
اگر وہ اپنا کام اچھے طریقے سے کر رہی ہوتی تو یہ جو ممنوع اشیاء اس وقت سر عام فروخت ہو رہی ہیں، لوگوں کی ایکسیس وہاں تک ہے، وہ نہ ہو رہا ہوتا۔ اس کے علاوہ جسم فروشی کا جو دھندا ہے وہ اس وقت عروج پر نہ ہوتا۔ یہ جو مختلف فارم ہاؤسز اس میں ملوث ہیں، ایک فارم ہاؤس نہیں ہے، میں آپ کو بڑے محتاط اندازے کے مطابق بتا رہی ہوں کہ انڈر گراؤنڈ بہت سے ایسے فارم ہاؤسز ہیں جن پر یہ سب کچھ ہوتا ہے، ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی پولیس کا ہی کام ہے کہ وہاں جا کر ریڈ کرے، وہاں جا کر دیکھے کہ ان کے ارد گرد کے علاقوں میں ہو کیا رہا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک چیز سامنے آتی ہے، کوئی لاش آ گئی، کسی کی موت واقع ہو گئی، کوئی شخص کمپلین لے کر آ گیا تو وہ اس جانب توجہ دیتے ہیں۔ ادروائز ہماری پولیس، سندھ پولیس کی خاص طور پر میں اگر بات کروں کہ بہت سے محکمے تو وہاں پر بنا دیے گئے ہیں لیکن اپنا کام وہ بخوبی سر انجام نہیں دیتے، تو اس طرح کے واقعات کے بعد پھر چیزوں میں تیزی آتی ہے۔ ابھی انہوں نے رپورٹ بھی مرتب کر دی، بتا بھی دیا کہ جی اس طرح کی ممنوع اشیاء کے استعمال سے اس لڑکی کی موت واقع ہوئی ہے، دیگر لڑکیوں کا بھی یہی عمل ہے، لیکن یہ انویسٹیگیٹ نہیں کیا ہے کہ یہ تمام لوگ جو ملی بھگت سے وہاں کے ملازمین ہیں ان کو کمبلوں میں لپیٹ کے دفنا دیتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں اور دفنایا ہوگا، کہاں کہاں سے اور لاشیں برآمد ہوں گی، یا اب تو ان کی باقیات بھی ختم ہو چکی ہوں گی۔ تو یہ تمام چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور سرکاری اہلکار بتایا جا رہا ہے پولیس آفیسر ہیں جن کا یہ فارم ہاؤس ہے، تو اب پولیس آفیسر کے اوپر کون ہاتھ ڈالے گا؟ اپنے پیٹی بند بھائیوں کو بچانے کی خاطر اس پر بالکل جو ہے پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ جو وہاں کے ملازمین ہیں وہ کمال ہوشیاری اور چالاکی سے یہ تمام کام کرتے رہے ہیں۔ جو وہاں پر کام کرنے والی این جی اوز ہیں جو لاوارث لاشوں کو کفن دے کر ان کو دفناتی ہیں، ان تمام کو اس میں شامل کر کے یہ بتایا گیا کہ یہ لاوارث لاشیں ہیں، ان کا جنازہ بھی پڑھا دیا گیا، ان کی تدفین بھی کر دی گئی اور کوئی سامنے نہیں آیا۔ تو یہ معاملہ اب تک میری نالج میں ہے، اس پر مزید تفتیش بھی جاری ہے۔ کوشش ہے کہ وہ جو پولیس اہلکار جس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا نام بھی جلد سامنے آئے۔ پولیس کا محکمہ تو ویسے ہی ان چیزوں کو روکنے کا اس پہ ذمہ داری آتی ہے نا کہ وہ ان چیزوں کو روکے، وہ نہیں روک رہا ہے، تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پولیس کے اوپر بھی ہے۔ ایس ایس پی جنید شیخ صاحب نے یہ تو بتا دیا کہ کیا انویسٹیگیشن ہوئی، کیا رپورٹ مرتب انہوں نے کر دی، لیکن ان کے محکمے میں موجود کالی بھیڑوں کو بھی ان کو بے نقاب کرنا ہوگا، ان کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی۔ 4 لوگ اس وقت زیر حراست ہیں جن میں ایک خاتون بھی شامل ہے، اس فارم ہاؤس کے مینیجر بھی شامل ہے، لیکن ایک فارم ہاؤس کو اگر آپ تفتیش کے دائرے میں لائیں گے تو وہ کافی نہیں، ارد گرد کے اور لوگوں کو بھی اس میں شامل کریں، انویسٹیگیٹ کریں، اور جیسے ایدھی چھیپا ہیں ان سے بات چیت کی جائے، کیونکہ وہی یہ کفنانے دفنانے کا کام سر انجام دیتے رہے ہیں، وہ آپ کو زیادہ انسائٹ دے سکتے ہیں کہ اندر سے کون لوگ ان کے پاس آتے تھے، لاوارث لاشیں کہہ کر ان کو دفنا دیا جاتا تھا۔ تو یہاں پولیس کی کارکردگی پر بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو مزید تفتیش آپ کے سامنے رکھوں گی، انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے مزید اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اب تک کے لیے اجازت، جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔